پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا، اس کے در سے کوئی غریب یا ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ دھیرے دھیرے اس کی سخاوت کی چرچا دور دور تک پھیل گئی۔ اب صرف گاؤں ہی نہیں، آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر آنے لگے۔ سب اس کی راہ دیکھتے تھے کہ کب وہ آئے اور مدد کرے، لیکن اس کی بیوی کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا، عبداللہ، اگر تم ایسے ہی سب کچھ بانٹتے رہے تو ایک دن ہم خود بھوکے رہ جائیں گے۔ عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے ڈر ہے، قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کو مدد کیوں نہیں کی۔ بیوی ناراض ہو گئی، اس رفتار سے تو ہم خود محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ چپ ہو گیا، لیکن دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے نیکی کرنے کی طاقت دے اور اپنا دیا کبھی بند نہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب خالی ہو گئی، دکان بند ہو گئی۔ ایک پل کو اس نے سوچا شاید بیوی صحیح تھی، لیکن اگلے ہی پل خود کو روکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی ہر دن تانے دیتی، دیکھ لیا، ہم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ عبداللہ بس مسکرا کر کہتا، ہمارے پاس صحت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن وہ جنگل کے بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک آگ لگ گئی۔ اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی سانپنی آگ میں پھنسی ہے۔ وہ اپنے جان جوکھم میں ڈال کر بچانے چل پڑا۔ جب اس نے اسے باہر نکالا تو وہ سانپنی انسانوں کی طرح بولنے لگی، میں کوئی عام سانپ نہیں ہوں، میں جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں انعام دوں گی۔ وہ اس سے اپنے باپ کے پاس لے آئی۔ جنات کے بادشاہ نے کہا، ہم تمہیں دولت نہیں دے سکتے، لیکن خاص علم دیتے ہیں۔ آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، لیکن شرط ہے، کبھی کسی کو مت بتانا ورنہ تمہاری موت ہو جائے گی۔ عبداللہ نے حامی بھر دی۔ پلک جھپکتے ہی سب غائب۔ وہ پھر سے اپنی بکریاں کے پاس کھڑا تھا۔ راستے میں اس نے دو مچھلیوں کو بات کرتے سنا۔ انہوں نے ایک پرانے صندوق کا ذکر کیا۔ عبداللہ ترنت جھیل میں کود پڑا اور سچ میں اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ عبداللہ نے اسے کھولا تو اندر ہیرے اور جواہرات بھرے تھے۔ اس نے تھوڑا لیا، باقی چھپا دیا۔ گھر آ کر بیوی سے کہا، آج مجھے خزانہ ملا ہے۔ بیوی نے پوچھا، کہاں سے؟ عبداللہ چپ رہا۔ اس نے غریبوں کے لیے ایک سرائے بنوائی جہاں لوگ کھانا بھی کھاتے اور کام بھی کرتے۔ گاؤں بدلنے لگا، لوگ خوشحال ہونے لگے۔ ایک دن راستے میں اس نے کچوروں کی بات سنی۔ اسے پتہ چلا اس کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ اس نے بیوی کو بتایا۔ بیوی حیران ہو گئی، اسے شک ہونے لگا، یہ کچھ چھپا رہا ہے۔ کچھ سمے بعد عبداللہ نے سستے میں بہت ساری لیمبو اور مالٹی خرید لیا۔
بیوی غصہ ہو گئی، یہ سب کون خریدے گا؟ لیکن عبداللہ نے انتظار کیا۔ کچھ دنوں بعد سردی پھیل گئی، لوگ بیمار پڑنے لگے اور انہی لیمبو مالٹوں کی قیمت آسمان چھونے لگی۔ عبداللہ بہت امیر ہو گیا، لیکن بیوی کا شک اور بڑھ گیا۔ ایک دن اس نے کہا، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم ایک جادوگر ہو۔ عبداللہ ڈر گیا، سوچا راز بتاؤ تو موت، نہ بتاؤں تو بدنامی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، اپنی ساری دولت بیوی کے نام کر دی اور خود غریبوں کے ساتھ رہنے لگا۔ بیوی نے محل بنایا، شوق پورے کیے، لیکن ایک دن محل زمین میں دھس گیا، سب ختم، وہ خود غریب بن گئی، بھوکی اکیلی 3 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ پھر مجبور ہو کر بھیک مانگی۔ ایک دن عبداللہ وہاں سے گزرا، عبداللہ نے دیکھا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ عبداللہ نے اس کی سیوا کی۔ کچھ دنوں بعد اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب عبداللہ کی بیوی بدل چکی تھی، نہ شکایت نہ گھمنڈ۔ ایک دن عبداللہ کی بیوی نے کہا، میں بھی کام کروں گی، اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ مسکرایا، تم ہی میری اصل خزانہ ہو اور یہ بچہ میری جان ہے۔ ہم سادہ زندگی جئیں گے اور سب سے خوش رہیں گے۔ یہی اس کہانی کا پیغام ہے، نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی، اور جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا لوٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو، کمنٹ میں بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ایسے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔